سفیان ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم جاننے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے لعنتی شخص کے بارے میں جس پر اللہ اور اس کی تمام مخلوق کی لعنت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک یزید کی موت کا واقعہ۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا اور یزید کی موت کیسے ہوئی اور کس طرح اس کے کیے ظلموں کی سزا آخرت سے پہلے ہی دنیا میں مل گئی۔ محترم عزیز دوستو، جب یزید ظالم نے نواسائے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا، اور جب وہ ملعون یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کر لیں گے اور مجھے اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور وہ ظالم سوچتا تھا کہ کوئی بھی امام حسین کے بعد میرے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا، لیکن جب یزید کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرنے لگے تو سید زادیوں اور حضرت امام سجاد رضی اللہ عنہ کے خطبے سن سن کر لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے۔ اسی طرح یزید ظالم کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی اب یہی سوچنے اور بولنے لگا کہ اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان جس پر یزید بدبخت نے ظلم و ستم کیا ہے، یہ خاندان اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان ہے، اور جس نے اس خاندان پر ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے برا کام ہے۔ اور پھر اسی طرح سے مدینے والوں نے یزید کی بیعت کرنے سے پوری طرح انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید ظالم نے ایک شرمناک کام کیا، اس نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک یزیدی فوج نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی میں باندھ کر بے حرمتی کی۔ کچھ وقت کے بعد مکہ شریف سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس ظالم نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیا۔ ناظرین، تاریخ میں اس واقعے کو واقعہ ہیرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید ملعون سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن یہ ظالم یزید جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تو تب کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جس سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے سارے بڑے سے بڑے حکیم پریشان ہونے لگے تھے۔ یہ کیسی عجیب بیماری ہے کہ یزید کا پیٹ اندر سے اپنے آپ ہی سڑ رہا ہے، اور اس بیماری میں یزید کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ یہ بدبخت پانی کے لیے تڑپتا تھا، لیکن جب اسے پانی پلایا جاتا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا، اور اس طرح وہ ظالم اپنا سر پیٹتا رہتا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے کہ یہ عذاب اس ظالم پر، امام حسین اور ان کے پورے خاندان پر پانی بند کرنے کی وجہ سے آیا ہے۔ اس کے یہ حالات دیکھ کر محل کے لوگ کہتے کہ کیا فائدہ ایسی بادشاہت حاصل کر کے جو ایک بوند پانی کو بھی ترستا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنے اس بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا، یہ بیماری میری جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ اے میرے بیٹے، میرے بعد تم کو ہی بادشاہ بننا ہے، تم ہی اس تخت کے مالک بنو گے۔ جس کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنی نظریں اٹھا کر کہا، اس تخت پر تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا خون لگا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے دنیا تم پر لعنت کر رہی ہے ویسے ہی مجھ پر بھی کرے؟ ہرگز نہیں، نواسائے رسول کے خون سے رنگا ہے یہ تخت، ایسے تخت اور بادشاہی پر میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید اب حیرت سے اپنی ہی اولاد کو دیکھ رہا تھا، اور محل کے لوگ اب افسوس کر رہے تھے۔ ناظرین، جب یزید کی یہ بیماری اور بڑھتی گئی تو یزید کے سامنے بڑے سے بڑے نشے کی چیزیں لائی جاتی تاکہ یزید پوری طرح سے نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو اور پیاس کی وجہ سے نہ تڑپے۔ ایسی ہی نشے کی حالت میں ایک دن یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ تبھی لوگوں نے اسے سمجھایا اور اس سے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف نکل گیا ہوگا۔
یزید نے کہا ہم ابھی جائیں گے اور اسے ڈھونڈ کر لائیں گے۔ جیسے ہی یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کی اور نکلا تو گھوڑے نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا۔ یزید جیسے ہی گرا اس کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور اس کے بعد وہ گھوڑا دوڑنے لگا۔ یزید زمین پر گرتے گرتے زمین پر تڑپتا رہا اور وہ گھوڑا اسے کافی دور تک گھسیٹتے ہوئے دوڑتا رہا۔ تبھی اچانک اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ گھوڑا نہیں رکا، یہاں تک کہ یزید ملعون کا پورا جسم زخمی ہو گیا۔ جب گھوڑا رکا تو یزید کی فوج نے دیکھا کہ یزید کی موت ہو چکی ہے۔ اس کی فوج نے یزید کی لاش کو دیکھا تو فوج خود کہنے لگی، امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کی یہی سزا ہے۔ اس طرح یزید کی موت ہوئی، جسے دنیا میں تو سزا ملی ہی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اس کے بعد ظالم یزید کو ملک شام میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی یزید بدبخت کی قبر وہاں موجود ہے۔ لوگ اس کی قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں، اور اسی کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت ہرگز نہیں چل سکتی۔ ناظرین، یزید آج پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا کہ اس زمین پر اگر کوئی بھی شخص ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام و نشان اس دنیا سے ختم کر دے گا، اور آنے والی نسلوں کے لیے اسے سبق بنا دے گا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظلم کر کے کچھ دنوں کے چین و سکون کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جس طرح یزید ملعون نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا اور اس خاندان پر ظلم کیا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان ہے، اور ان پر زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، اگر آپ کربلا کا پورا واقعہ سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے، کیونکہ یزید ظالم نے ظلم کی انتہا کو پار کر دیا تھا۔ کربلا کے میدان میں پیارے نبی کے خاندان پر بہت ظلم و زیادتی کی گئی، پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اسے آخر تک حق اور سچ کی راہ دکھاتے رہے، لیکن وہ بدبخت نہیں مانا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں اس ظالم کی ہلاکت کے لیے دعا کر دیتے تو وہ ظالم اور اس کی فوج وہیں خاک میں مل جاتی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان تو بہت فضیلت والی ہے۔ اگر آپ کی شان بیان کرنے لگیں تو شاید وقت ختم ہو جائے، لیکن آپ کی شان اور مرتبہ ختم نہ ہو۔ بس ایک الفاظ میں آپ کی شان کے متعلق کہہ دوں کہ بنا اجازت کے تو جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے گھر نہیں آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ واقعہ تھا یزید کی ہلاکت کا کہ کس طرح اللہ نے یزید کو ہلاک کیا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اسی طرح کے سبق آموز واقعے سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔